مجھے ہوا تھا پولیو. میری عمر تھی اس وقت جیسے والدہ بتاتی ہیں کہ سال سوا سال کی عمر تھی جب مجھے پولیو ہوا. تو اس زمانے میں آج سے تقریباً 65 برس پہلے یہ پولیو ویکسین کا کوئی نہیں تھا، کانسیپٹ نہیں تھا، پولیو ڈراپس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو بس ہو گیا پولیو. تو پھر اسی کے ساتھ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو اسی حالت میں دیکھا اور اسی کے ساتھ کمپرومائز کیا. تو الحمدللہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں. اس کمرے کی جو چھت ہے اس کے اوپر اگر ہم چڑھنا چاہیں تو نہ آپ چھلانگ لگا کے پھلان کے چڑھ سکتے ہیں، نہ میں چڑھ سکتا ہوں. ایک گیجٹ آپ کو بھی چاہیے، ایک مجھے بھی چاہیے. آپ کو سیڑھیاں چاہیے، مجھے لفٹ چاہیے. کہ ہم میں سے ہر شخص، میں بھی، آپ بھی، یہ دونوں نوجوان بھی جو اس وقت کیمروں پر ہیں، دیگر دنیا بھی، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں معذور ہے. السلام علیکم. اکمل شہزاد گھومن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج جس مہان اور بڑی شخصیت کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں، ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. یہ ڈرامہ نگار ہیں، شاعر ہیں اور کالم نگار ہیں اور استاد ہیں، دانشور ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی سہارا لینے کی بجائے اور کسی قسم کا کاندھا استعمال کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے زور بازو کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت سی اچیومنٹس حاصل کی ہیں. میں اگر ان پہ بولنا شروع کروں اور ان کا تعارف کروانا شروع کروں تو شاید پھر ان کے انٹرویو کی باری نہ آئے. میرے پاس کہنے کو اتنا کچھ ہے. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر طارق عزیز صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیے، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ کی ویل چیئر چلا کے پی ٹی وی میں داخل ہونا سیکھا اور آپ کی وجہ سے پی ٹی وی کی کوریڈورز میں اور پی ٹی وی میں جانا شروع کیا. آپ بڑے بھائی بھی ہیں، آپ استاد بھی ہیں، آپ مینٹور بھی ہیں اور آپ انسپیریشن بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے کہ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کیسی تھی اور پھر لکھنے پڑھنے کی طرف کیسے آئے؟ پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دیر آئے درست آئے. 6 برسوں کے بعد جب ملے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ اسی طرح بھرپور انداز میں، بھرپور توانائیوں کے ساتھ جو ہے وقت نے آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ڈالا. تو مجھے بہت تمانیت ہوئی آپ سے مل کے. تو جہاں تک تعلق ہے میرے ابتدائی زندگی کا، تو میری پیدائش ہے جہلم کی. میں جہلم میں پیدا ہوا. میٹرک تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، پھر ایف اے بھی وہیں سے کیا. تو میٹرک میں میں نے ضلع جہلم میں اول پوزیشن حاصل کی تھی. اور میٹرک ہی کے دوران میں جہلم میں اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے مصطفیٰ زیدی. واہ. تو انہوں نے ایک مقابلہ ذخانت کروایا پورے ضلع جہلم کے اسکول کے طلباء کے درمیان. اس میں بھی میں اول آیا اور اس تقریب کی صدارت اس بچے کے لیے تھی جس نے پورے جہلم میں ٹاپ کرنا تھا. تو اس کی صدارت میں نے کی اور مصطفیٰ زیدی جو ہے وہ ساتھ طور مہمان خصوصی اس تقریب میں شامل ہوئے. ان کی جو 2 کتابیں ہیں، قبائے ساز اور غالباً شعر آذر، وہ انہوں نے اس تقریب میں مجھے تحفتاً دیں. تو اب اتنا بڑا نام تھا. جب وہ کتابیں میں نے پڑھی تو شعری ذوق پیدا ہو گیا ان 2 کتابوں کے پڑھنے سے. تو ساتھ ہی پھر شاید ایک فطری طور پہ بھی ایک رغبت تھی لکھنے لکھانے کی طرف. تو پہلے تو شاعری کی طرف رجحان ہوا اور ایک نظم قائد اعظم کے نام سے میں نے لکھی جو روزنامہ جان راولپنڈی میں شائع ہوئی.
تو اسی عرصے میں پھر افسانہ بھی لکھنا شروع کیا، جو روزنامہ جان کے ادبی صفحے کے اوپر باقاعدگی سے شائع ہوتے رہے افسانے جو ہے۔ تو ایف اے کرنے کے بعد 1973 میں ہم پوری فیملی جو ہے لاہور شفٹ ہو گئے۔ پھر یہاں سے بی اے میں نے کیا گورنمنٹ کالج باغبان پورہ سے، اور ایم اے اور پی ایچ ڈی پنجاب یونیورسٹی سے کی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو چونکہ آپ نے کبھی بھی زندگی میں، میرا آپ کے ساتھ بہت پچھلے 20 سالوں سے ایک تعلق ہے، تو میں آپ کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے تھوڑی سی معذوری دی، لیکن ہم جو صحت مند لوگ ہیں آپ کے مقابلے میں ہم معذور ہیں، اور آپ نے اس کو بالکل نہ تو رکاوٹ بننے دیا، اور نہ آپ کے رویے سے اور نہ آپ کی شخصیت سے کسی معذوری کسی طرح بھی جھلکتی ہے۔ تو یہ کس طرح ہوا، آپ کی ٹانگوں پہ کس طرح اثر ہوا؟ یہ اکمل صاحب مجھے ہوا تھا پولیو۔ میری عمر تھی اس وقت، جیسے والدہ بتاتی ہیں کہ 1 سوا سال کی عمر تھی جب مجھے پولیو ہوا۔ تو اس زمانے میں آج سے تقریباً 65 برس پہلے یہ پولیو ویکسین کا کوئی نہیں تھا، کانسیپٹ نہیں تھا، پولیو ڈراپس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو بس ہو گیا پولیو۔ تو پھر اسی کے ساتھ جب میں نے چوٹ سنبھالا تو اپنے آپ کو اسی حالت میں دیکھا اور اسی کے ساتھ کمپرومائز کیا، تو الحمدللہ پھر پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں۔ تو اصل میں اب یہ جو سوال ہے یہ کیسے ممکن ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص، میں بھی، آپ بھی، یہ دونوں نوجوان بھی جو اس وقت کیمروں پر ہیں، دیگر دنیا بھی، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے زندگی کے کسی نہ کسی شعبے میں معذور ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اگر دوں کہ اس کمرے کی جو چھت ہے اس کے اوپر اگر ہم چڑھنا چاہیں تو نہ آپ چھلانگ لگا کے پھلان کے چڑھ سکتے ہیں، نہ میں چڑھ سکتا ہوں۔ ایک گیجٹ آپ کو بھی چاہیے، ایک مجھے بھی چاہیے۔ آپ کو سیڑھیاں چاہیے، مجھے لفٹ چاہیے، ایسے ہی ہے نا؟ نہ آپ سیڑھیوں کے بغیر چھت کے اوپر جا سکتے ہیں، نہ میں لفٹ کے بغیر جا سکتا ہوں۔ تو بس گیجٹس کا فرق ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ پھر عمر کے ہر کسی نہ کسی حصے میں ہر شخص جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کی 15 سال کی یا 14 سال کی یا 20 سال کی عمر میں نظر کمزور ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں سب کے ٹھیک کرے گی۔ 40 سال کے بعد، 45 کے بعد ہر کسی کی ویک ہونی ہے، ٹھیک ہے؟ سو یہ ایک نظام ہے، کسی کی باری پہلے آ جاتی ہے، کسی کی بعد میں آتی ہے۔ تو یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ اگر مجھے ایک اسپیشل گیجٹ چاہیے، ویل چیئر چاہیے، کوئی گیجٹ تو ہر کسی کبھی نہ کبھی چاہیے ہوتا ہے نا۔ ایون جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معذور ہی ہوتا ہے جب تک اسے وہ خود اپنے پاؤں پہ چلنے کے قابل نہیں ہوتا، یعنی زندگی میں، جی ہاں، عملی زندگی میں۔ عملی زندگی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو پھر میں یہ اس کے علاوہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ معذوری جو ہے یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کا نام ہے، آپ کی ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو رکاوٹ نہیں سمجھتے، ایک شخص ہے وہ مینار پاکستان پہ کھڑا ہو کے نیچے جانتا ہے، اس کا سر چکر آنے لگتا ہے، اسے وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، دوسرا شخص ہے جو اوپر سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف جو ہے وہ باہر کہیں نہیں ہے، انسان کے اپنے اندر ہی کہیں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی کیفیت ہے معذوری کے ساتھ بھی، کہ معذوری باہر نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، جب اسکول جاتے تھے بچپن میں تو اس وقت کس طرح جاتے تھے، یعنی اپنی اس چیز کو کس طرح آپ نے پرائمری تک جو ہے وہ اسکول جو ہے ہمارے گھر کے کافی نزدیک تھا، تو میری نانی جو ہے وہ مجھے صبح اسکول چھوڑایا کرتی تھی اور واپسی پہ پھر لے آیا کرتی تھی اٹھا کے۔ تو جب ہم نے داخلہ لیا ہائی اسکول میں تو اس وقت میرے بھائیوں جیسے دوست اور دوستوں جیسے بھائی ارشد، وہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ان کا گھر تھا، تو پھر ہم سائیکل پہ دونوں جایا کرتے تھے۔ تو ایف اے تک اسی طرح ہوا، ارشد جو ہے وہ مجھے لے جایا کرتے تھے، وہ ہم دونوں بچپن سے ایک ہی کلاس میں تھے، تو پھر آگے میٹرک میں بھی ایک ہی کلاس میں، پھر ایف اے میں بھی جا کے ایک ہی کلاس میں، تو اکٹھے جاتے تھے۔ ارشد سے اب بھی رابطہ ہے؟ ہاں، میں جسٹ لائک مائی ریئل بردر۔
تو سارے بھائیوں کی طرح اب یہ آپ کو یہ سن کے بہت اچھا لگے گا کہ میرا پوری جو کنبہ ہے میری پوری فیملی جو ہے، چچا، خالائیں، چچا زاد، خالہ زاد، تایا، وہ سب جیل میں ہیں۔ لیکن میں جیل میں جب بھی جاتا ہوں تو میں ارشد کے گھر ٹھہرتا ہوں جا کے، اور ارشد نے جب جیلم کینٹ میں گھر بنایا تو اس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ میرے لیے علیحدہ بنایا اسپیشل، جو میری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے، جس کے باتھ روم کا دروازہ کشادہ رکھا اسے کہ ویل چیئر آسانی سے چلی جائے، جس کے اندر جو دیگر ضروریات تھی ان کی ہائٹ اس نے اتنی رکھی جہاں میں آسانی سے میری ایکسیس ہو جائے۔ تو اس نے گھر بناتے وقت اس بات کا اہتمام کیا کہ ایک ایسا کمرہ ہو جس میں جب طارق آئے تو اسے کوئی دشواری نہ ہو۔ اسی طرح میرے دوست ہیں یوسف عزیز زاہد، وہ بھی افسانہ نگار ہیں، پشاور میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے جب وہاں نیا گھر بنایا تو انہوں نے بھی اپنے گھر میں اہتمام کیا اس بات کا کہ ایک کمرہ ایکسکلوسیو طارق کے لیے ہے کہ اس کی ویل چیئر آسانی سے جائے۔ اور ایک اور بہت معروف دوست ہیں ہمارے، آپ انہیں یقیناً جانتے ہیں، عارف چودھری، تو انہوں نے ابھی 1 سال پہلے اسلام آباد میں گھر بنایا ہے۔ عارف چودھری جانتے ہیں نا، جو پنجاب بار میں 2 بار وہ ممبر بھی تھے، پھر چیئرمین پنجاب بار بھی رہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں بھی وہ ممبر رہے۔ تو انہوں نے 1 سال پہلے گھر بنایا اسلام آباد میں، تو انہوں نے بھی ایک کمرہ ایکسکلوسیو میرے لیے بنایا میری ریکوائرمنٹس کے مطابق۔ تو میں اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہوں، مجھے دوست بہت اچھے ملے سبھی جو ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ خود بھی بہت اچھے دوست ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔